زبیر صاحب ایک بات فیکٹ ہے، ایک یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی بھی حکومت ہو سر، اچھی بری، آج کی حکومت، گزشتہ حکومتیں، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اپنا بیڑا غرق خود کر لے، لوگ صبح سے شام تک اسے برا بھلا کہتے رہیں. لہٰذا کوئی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ مہنگی حکومت ڈکلیئر ہو جائے. نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ حکومت کی طرف سے بار بار کہی جا رہی ہے، آپ لوگ شور بہت مچاتے ہیں، واٹ از دا وے آؤٹ؟ کیا آئی ایم ایف نہ جانے کے علاوہ کوئی آپشن پاکستان کے پاس ایز وی سپیک ہے؟ اور یہ جو 350 ارب کا جو معاملہ ہے وڈرالز کا، یہ جو چھوٹ ختم ہو رہی ہے، اس کا تعلق غریب آدمی سے نہیں ہے. آپ مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں ملکہ سے بھی اور آپ سے بھی کہ جی کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ بوجھ ڈالے، لیکن آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا نکمے پن کا، انکمپٹنس کا اور کرپشن کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہوں، آپ کے لیفٹ رائٹ. کیونکہ جو چیز مہنگائی ہوئی ہے وہ ان دو وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے پرائمریلی پچھلے 3 سال میں، انکمپٹنس اینڈ کرپشن. اور میں ایک بڑا سمپل سا کمپیریزن کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹلی غریب عوام سے، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو اشیاء استعمال کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تقریباً 5 سال 3 سے 5% تھا، اب وہ 18 سے 20% ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر ہم نے خراب کیا ہوتا تو ہم 5 سال تک اس کو کیسے مینٹین کرتے اور ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فینومینا ہو گیا. بھائی انٹرنیشنل فینومینا ہو گیا ہے تو پھر ہندوستان میں کیوں مہنگائی کم ہے، بنگلہ دیش میں کیوں کم ہے، سری لنکا میں کیوں کم ہے؟ وہ انٹرنیشنل کنٹریز نہیں ہیں، وہ کسی اور پلانٹ پر رہتی ہیں. آپ کا ہمیشہ کمپیریزن ہوتا ہے ریجنل کنٹریز سے. ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے نا، جب جرمنی کا کہیں تو ملکہ کو چاہیے کہ ایکسکیوز می سر، آپ جرمنی کا ہمیں نہ بتائیں نا، ہمیں انڈیا کا بتائیں، ہمیں سری لنکا. بیکاز ہمیشہ آپ کی چاہے کوئی بھی انڈیکیٹر ہو تو اس کا کمپیریزن اس سے ہوتا ہے ریجنل کنٹری سے. اور اگر پوری دنیا کو بھی شامل کر لیں، پوری دنیا کو بھی شامل کر لیں تو ماشاءاللہ پاکستان 3rd ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے. اچھا، 3rd ہائیسٹ. ابھی اس میں اگر نکما پن نہیں ہے، اگر اس میں کرپشن نہیں ہے شامل، کیونکہ کرپشن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایل این جی جان بوجھ کے 4تھا سال ہے، یہ 4تھی صدی ہے، جان بوجھ کے آپ ڈیلے کریں. اتنا تو نہیں بیوقوف ہو سکتے کہ اگر ہم ٹائم پر آرڈر نہیں کریں گے تو پھر ڈیلے ہوگا. اگر وزیر اعظم بیٹھ کے یہ خود ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اگر اصل میں گندم اس لیے مہنگا ہو گیا کیونکہ ہم نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کیا. ایکسکیوز می مسٹر پرائم منسٹر، اٹ از یور جاب اینڈ دا جاب آف یور کیبنٹ کہ آپ ٹائم پر امپورٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹائم پر امپورٹ کریں گے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ملک کا، دنیا کا سستا ترین ملک ہے پاکستان، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ان حالات میں بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3rd ہائیسٹ انفلیشن ہے. اس میں غلط الفاظ، میں 3rd ہائیسٹ انفلیشن اکانومسٹ کی رپورٹ بتا رہا ہوں. آپ مجھے ابھی ان کو کہیں کہ اسٹیٹسٹکس لا کے بتا دیں کہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، ویتنام کون سی کنٹری ہے جس کا ہمارا تقریباً ڈبل ہے. ابھی آپ سوچیں کہ اگر جس ملک کا ڈبل ہو اور اس ملک، دیکھیں نا چینی کا کیا ہوا تھا، آپ نے چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، چینی تھی نہیں مارکیٹ میں، شارٹیجز ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. اور پھر اس کے سب سے بڑا ان کا جو مسئلہ ہے نا وہ انکمپٹنس ہے اور پھر ساتھ میں کرپشن ہے. کیونکہ جو وزراء ہیں جن کا بزنسز ہیں، چاہے وہ گندم سے ایل این جی، فرنس آئل چلانا ہے، فرنس آئل پر بجلی بنانی ہے جو سب سے مہنگا طریقہ ہے. مطلب کوئی پوچھے کہ بھائی آپ فرنس آئل پر، جب ایل این جی کے پلانٹس ہم ٹرمینلز بنا کے گئے تھے، ہم نے پورے معاہدے کر کے گئے تھے، تو آپ کیوں نہیں امپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کہتے ہیں نکمے ہیں اور آپ صرف یہ بتا دیں کہ زبیر صاحب ایک سیکنڈ سر، ہیئر می آؤٹ سر، یہ بتا دیں یہ 350 ارب کا معاملہ ہے، یہ منی بجٹ کا وڈرالز ہے، ٹیکس چھوٹ ہے، یہ وڈرال ہو رہا ہے، اس کا ختم ہو رہی ہے، وہ اس کا اثر غریب آدمی پہ نہیں پڑے گا. پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، یہ کیبنٹ کے ممبرز بھی کہتے ہیں کہ اس کا غریب آدمی سے تعلق نہیں ہے، اور آپ لوگ مس لیڈ کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا یا ایک چیز بڑی سمپل سی ہے، اگر سیلز ٹیکس بڑھے گا تو اس کا کون دے گا؟ امیر آدمی دے گا، غریب آدمی دے گا. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز جب بڑھتے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیکس بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غریب کی جیب سے زیادہ نکلتا ہے، بیکاز اس کو بھی اتنا ہی دینا پڑتا ہے. ہر لیٹر پیٹرول پر، ہر
چینی کے کلو پر جتنا ایک امیر آدمی کو دینا پڑتا ہے. دیٹ از وائی انڈائریکٹ ٹیکسز آر بیڈ. اور یہ سوڈو انٹلیکچوئلز جو ان کے بیٹھے ہیں نا, جو ہمیں لیکچرز دیتے تھے, انڈائریکٹ ٹیکسز آر بیڈ فار پور پیپل, فار ماسز. اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, وہ ساری اکنامکس بھول گئے. دوسری بات یہ کہ چاہے وہ امیر پر بھی اثر پڑے, امیر بھی پاس آن کرتا ہے, ہوتا ہی یہی ہے, امیر پاس آن کرتا ہے اور وہ اثر جا کے غریب پر ہوتا ہے. 350 بلین روپے. اور سب سے بڑی بات میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہے نا کہ آئی ایم ایف کے بغیر کیا چاہ رہا تھا, ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے, ہم نے تو مہنگائی کنٹرول کر کے رکھی ہوئی تھی. ہمارے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جس 3 سال میں ہم آئی ایم ایف کے پاس تھے, ان 3 سالوں میں مہنگائی کا ریشو کیا تھا. اور ان کے جب سے یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, حشر نشر ہو گیا, سوورینٹی اٹھا کے آئی ایم ایف کو دے دیے, چابیاں پکڑا کے آئی ایم ایف کو دے دیے. ان کا بندہ آگے اسٹیٹ بینک کا بندہ بیٹھ گیا یہاں اور وہ فیصلے کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل, دا اسٹیٹ بینک از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار دا مانیٹری پالیسی ٹو دا پارلیمنٹ اور ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان اور ٹو دا فائنانس منسٹری. ہاں وہ ریسپانسبل ہوں گے, آنسریبل ہوں گے. کتنے نوٹس, جی ٹھیک. اچھا یہ چلیے, یہ آپ آبویسلی یہ اور آرگومنٹ اس کے وہ غریب کو پاس آن ہو جاتا ہے, بٹ ایک بات جو انفلیشنری فگر جو ہے, انفلیشن کے جو فگر دیے ہیں زبیر, ڈو یو کانٹرڈکٹ دیٹ؟ دیکھیں جہاں تک افراط زر کی بات ہے, وہ تو اوسطاً ایوریج آئی تھنک بٹوین 9 and 10% رہی ہے ہمارے دور حکومت میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہم بارہا بیان کر چکے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے, مطلب حکمت عملی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. زبیر صاحب نکمے ہیں اور آپ لوگ نا انکمپیٹنٹ بہت ہے. مسئلہ یہ کہ انکمپیٹنٹ ہو گیا, وہ بیسک دیکھیں نا, اب انہوں نے پاکستان کی عوام, زبیر صاحب ذرا بات کرنے دیں. دیکھیں انہوں نے پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنا ہے. گمراہ کرنے کے لیے کوئی تو بیانیہ چاہیے اور نمبر سے پلے بھی کرنا ہے, اور جو غلط فیصلے پہلے کیے تھے اس سے بھی انہوں نے بھاگنا ہے. جو کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اچھا کرے, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا تھا. کوئی پروجیکٹ ہو, کوئی روڈ ہو, کوئی کنسٹرکشن ہو, کسی ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہو, سب یہ کر کے گئے تھے. لیکن جو آپ نے مہنگے بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے, جو کیپیسٹی پیمنٹس کا بحران آپ نے ہمارے سر پہ ڈالا, کس حکمت عملی کی بات کریں. 134 ارب ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کیے ہیں. ہم بجلی لیں یا نہ لیں, ہم نے وہ پیسے پے کرنے ہیں. یہ کس کی حکمت عملی ٹھیک ہے, آپ کی یا ہماری؟ انفلیشن فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کرتے ہیں آپ نے, زر مبادلہ کے ذخائر کہاں رکھے؟ تو کہتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے. نہیں دیکھیں جو معیشت کی ڈسکشن ہے نا, اس کو یہ بڑے مائکرو لیول کے اوپر کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ معیشت اور اس کے اشاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے. کیا ان کو یہ نہیں جانتے کہ زر مبادلہ کے ذخائر اگر یہ 18 ارب ڈالر سے 9 ارب ڈالر کے اوپر لے جائیں, اور پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو تاریخی طور پر 20 ارب ڈالر کے اوپر لے جائیں, تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. کیا اس سے روپی ڈالر پیرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ زبیر صاحب یہ جانتے ہیں, لیکن آپ کے ٹاک شو میں اس کا اعتراف نہیں کریں گے. یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ان کی جو اکنامک ویژن تھی اس کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو 35 ارب ڈالر کے اوپر لے کے جائیں گے. ایل این جی نہ اس کا کمیشن کرنا یا اس کا وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. نہیں, وہ آپ کہہ رہی ہیں فیکچولی غلط ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے. وہ زبیر صاحب بار بار ایک بات کو کریکٹ کر دوں آپ کو. نہیں زبیر صاحب اس کی بات میں صرف کریکٹ کر دوں. جی میں نے کہا ایک چیز کی کریکشن کر دوں. یہ پلیز آپ یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ یہ جو مہنگے ہم نے کارخانے بنائے تھے. آئی ول اسٹرانگلی سجیسٹ یو کہ خالد منصور جو ایس اے پی ایم ہے پرائم منسٹر کے آن سی پیک پروجیکٹس, وہ بجلی کے چیمپئن ہیں, اور انہوں نے انٹرویو دیے, ایک نہیں 3-4 انٹرویو دیے, جن میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این نے کے دور میں زبردست لگے تھے اور کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں تھے, اور کیپیسٹی پیمنٹ. یہ آپ خالد منصور, میں نام لے رہا ہوں آپ کے ایس اے پی ایم, آپ کے کیبنٹ کے ممبر جو ہیں, وہ ان کا فرمان بتا رہا ہوں. وہ پرانی بات ہو گئی, وہ فیاض چوہان وغیرہ کو چھوڑ دیں ان کی اسٹیٹمنٹ پہ نہیں جا رہے. ہم آپ کو اعداد و شمار سے بتا رہے ہیں. اس کے بعد آپ سرکولر ڈیٹ, کیا پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کو گردشی قرضہ دیا؟ بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں گردشی قرضے اتارے, اس کے بعد پھر 500 ارب تک چڑھ گئے جب یہ چھوڑ کے گئے. تو معیشت کے اشاروں کا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا, فورن ایکسچینج ریزروز کا, ایکسپورٹس کا, ایک کنٹری کیسے خود مختار ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو منیب سٹیگننٹ کر دیا. ہمارے دور حکومت میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر 30% گروتھ ہوئی ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تاریخی طور کے پر. ہمارا قرضہ بھی تو بڑھ رہا ہے نا, ہمارا قرضہ, ہمارا ٹوٹل ٹیکس, ہماری جو ڈیٹ لائبلٹی ہے وہ بڑی ہے, کم ہوئی ہے. اگر آپ اس کا کمپیریزن کر لیں ان ٹرمز آف ڈیٹ لائبلٹی ان فورن ایکسچینج ریزروز کہ ہمارے وہ کتنے بڑے ہیں, تو ہم نے آن ایوریج ڈیٹ کو ان سے کم انکریز کیا ہے.
یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریجن سے کمپیریزن کرتے ہیں. میں جواب دے دوں. دیکھیں زبیر صاحب نے اپنی بات کر لی, ریجنل کمپیریزن ہے کہ آپ چائنا سے نہ کیا کریں. انڈیا کے اندر اس وقت پیٹرول کی قیمت خطے کے اندر وہ زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے, مونگ کی قیمت زیادہ ہے, گندم کی قیمت زیادہ ہے. تو اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی کمپیریزن ڈرا کر لیں تو پیٹرول کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا ہے, ہم نے 35% اضافہ کیا. تو عوام کو گمراہ نہ کریں. چلے ایک منٹ زبیر صاحب فیکٹس کے ساتھ بتائیں. فیکٹس کے ساتھ بات زبیر صاحب اس کے اوپر بات کر لیں, پھر میں نے میاں صاحب والی بات کرنی ہے, ذرا ان کی ریٹرن کی, ذرا اس پر جواب دے دیں ملکہ بخاری صاحبہ کو. آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہ کیا کریں جی, پی ایم ایل این خاص طور پہ. فیکٹس کو میں نہیں ڈسٹارٹ کر رہا, ملکہ کو میں ابھی چیلنج دیتا ہوں کہ وہاں کل جائیں پارلیمنٹ میں اور شوکت ترین یا کسی اپنے وزیر سے کہیں کہ آپ انفلیشن کی ریجنل فگرز دے دیں. اور آپ ایک اور بھی سوال اٹھا لیں کہ آپ پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور میں کیا انفلیشن کی فگرز تھی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے زیادہ دیکھیں the numbers speak. یہ کہہ رہی ہیں ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. آج میں نے آرٹیکل لکھا, اس میں بتایا کہ 21 ٹریلین روپیز کا اضافہ کیا 3 سال میں قرضوں میں, کمپیئر ٹو 24 ٹریلین اس سے پہلے 10 سال. اور ایکسپورٹس کا جو انہوں نے ملکہ آپ نے ذکر کیا نا, وہ آپ کے وزیر اعظم جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز میں, آپ لوگوں کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. 3 سال جب ختم ہوئے نا آپ کے, تو 1% گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹس میں, باوجود 40% سے زیادہ کی ڈی ویلیویشن کے. اچھا, تو آپ نے تو تباہ کر کے رکھ دیا روپے کو اس چکر میں کہ تاکہ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسپورٹ میرا فکر نہیں ہے, میرا فکر نہیں ہے. آپ چلیں وہ اکانومی پہ, یا کم از کم آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ, زبیر صاحب کا اپنی جگہ. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, وہ آپ نے لانا تھا میاں نواز شریف صاحب کو. اپنی جگہ نہیں, ہمارا آرگومنٹ ٹھیک ہے.